میں نے آپ کے سامنے دونوں کردار رکھے، باقی ناظرین فیصلہ آپ کا ہے۔ ایک وہ شخص جس کا کردار ہی ٹھیک نہیں ہے اور وہ اٹھ کر اس شخص پر تنقید کر رہا ہے کہ جو ہمیشہ اللہ اور رسول کا نام لیتے ہوئے آیا۔ آج مثال آپ کو دے دیتا ہوں، جس طرح عمران خان صاحب ہے، اگر کوئی بندہ اٹھ کے عمران خان صاحب کو گالیاں دیتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خوددار میڈیا، میں ہوں شیراز مغل۔ حال ہی میں جو بلاوڑہ شریف کے جو پیر ہیں المعروف پیر حق خطیب صاحب، ان کو اقرار الحسن صاحب نے چیلنج دیا اور انہوں نے باقاعدہ ویڈیو جاری کی ہے۔ ویڈیو کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں دکھائی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پیر حق خطیب صاحب کر سکتے ہیں وہی کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ بظاہر اگر حقیقت میں دیکھا جائے، جو ویڈیو میں نے دیکھی، واقعی جس طریقے سے پیر صاحب کے پاس جو لوگ بیٹھ کے ان کے منہ سے کیلیں نکلی، اسی طریقے سے اقرار الحسن صاحب نے بھی اسی طریقے سے ہاتھ ہلایا اور ان کے ساتھ جو شخص آیا تھا اس کے منہ سے کیلیں نکلی۔ لیکن ناظرین، اس ویڈیو میں صرف آپ کو میں نے جو بات سمجھانی ہے، جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے، صرف اتنا سا ہے، اگر ہم لوگ دونوں کو برابری کی سطح پر دیکھیں تو یہ ناجائز ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اقرار الحسن وہ شخص ہے جو ہر طرح کی تنقید، وہ پروگرام کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اقرار الحسن کا جو پروگرام ہوتا ہے، اس میں جب اس کی ریٹنگ کم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے وہ اچھے سے اچھے پروپیگنڈا کرتا ہے، چاہے کسی کی شلوار کیوں نہ اتارنی پڑے، اپنے پروگرام کے لیے وہ بندہ یہ کام کرتا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ دو کردار ہیں، ایک طرف پیر صاحب ہیں اور دوسری طرف اقرار الحسن ہے۔ پیر صاحب کا کام دیکھیں کہ پورا دن وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں بیماری کی حالت میں آتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آتے ہیں، اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں اور ان پر دم کرتے ہیں، جو کہ وہ خود بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر کوئی پاور نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہوں، جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، اس کی پاور ہے، اس سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، اور اس میں کوئی بھی جھوٹی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بھی جھوٹ ثابت نہیں کر سکتا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن بالکل برحق ہے، کوئی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ اور دوسری طرف جو بندہ ہے، جو کردار ہے اقرار الحسن، آپ کو پتا ہے جب اس کے پروگرام کی ریٹنگ کم ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس طریقے کے پروپیگنڈے کرتا ہے۔ میں نے جو چیز آپ کو سمجھانی تھی، ایک طرف وہ کردار ہے جو ریٹنگ کے لیے، اپنے پروگرام کو بڑھانے کے لیے، پیسے کی کمائی کے لیے وہ کچھ بھی کسی بھی طریقے کا پروپیگنڈا کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ کردار ہے جو پورا دن بیٹھ کے اللہ کا نام لیتا ہے اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے اور ساتھ لوگوں کو بتاتا ہے اور لوگوں کو ساتھ ساتھ تبلیغ کرتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو تاجدار ختم نبوت کا جو نعرہ اس حلقے کے اندر، اس سرزمین پر اگر کسی نے اس وقت لگایا تھا تو وہ پیر صاحب تھے۔ جبکہ دوسری طرف آپ ذرا ناظرین دیکھیں، وہ کردار ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں بے حیائی بھی پروموٹ کرتا ہے۔ آپ ذرا جا کے دیکھیں نیٹ پر، وہ خود بھی آتا ہے نیٹ کے اوپر، اس کی بیوی بھی آتی ہے نیٹ کے اوپر۔ میں ذاتیات پہ بات نہیں کرتا، لیکن آپ کو صرف کردار کا سمجھا رہا ہوں۔ ایک طرف کردار وہ ہے جو اللہ اور رسول کا نام لیتا ہے، جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے، جس کا ہفتہ وار جو پروگرام ہوتا ہے اس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ہوتی ہے۔ اور ایک طرف وہ کردار ہے جس کا ہفتے کے بعد جب پروگرام ہوتا ہے، یا تو وہ خود اس طرح کے پروپیگنڈا کرتا ہے جو پاکستانیوں پر آیا ہے، ایک وہ شخص جس کا کردار ہی ٹھیک نہیں ہے اور وہ اٹھ کر اس شخص پر تنقید کر رہا ہے کہ جو ہمیشہ اللہ اور رسول کا نام لیتے ہوئے آیا ہے۔ خود کئی ایسے مریضوں کو جانتا ہوں کہ جو اس سے شفا یاب ہوئے ہیں اور جو تعریفیں کرتے ہیں۔ کوئی کسی کی تعریف ایسے نہیں کرتا۔ یہاں سے میں آج کشمیر کے اندر بیٹھا ہوں، کشمیر سے اٹھ کے کوئی شخص اگر یہاں سے بلاوڑہ شریف جاتا ہے اور پھر وہ شفا یاب ہوتا ہے تبھی جا کے تعریفیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کشمیر کے اندر سے اٹھ کر بلاوڑہ شریف جائے، اس کو شفا نہ ملے، پھر تو وہ بددعائیں دے گا، وہ تو گالیاں دے گا، لیکن ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ کراچی جب میں رہا، کراچی کے اندر کئی ایسے لوگ تھے، مریض تھے جو شفا یاب ہوئے ہیں۔ وہ جو بلاوڑہ شریف آئے ہیں واپسی شفا یاب ہو کے گئے۔ آخر کوئی نہ کوئی کوالٹی تو ایسی ہوگی کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور رہ گئی اقرار الحسن صاحب کی بات، میں نے آپ کو بتا دیا، ایک طرف وہ کردار ہے جو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، دوسری طرف وہ کردار ہے جو بے حیائی کو بھی پروموٹ کرتا ہے، جو اپنے پروگرام کی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کا پروگرام پیچھے نہ ہو۔ جب بھی اس کے پروگرام کی ریٹنگ پیچھے جا رہی ہوتی ہے، جو لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، جب اس کے پروگرام کی ریٹنگ کم ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے، چونکہ یہ چیزیں چلتی ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، اور یہ جو پروگرام ہے میرے خیال سے یہ بہت زیادہ چلا ہوگا اور اس کی ریٹنگ بھی بہت زیادہ ہوگی، چونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی حق بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی جب مخالف سمت پہ کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو تو ویسے بھی سوشل میڈیا پہ اس کی آواز زیادہ اٹھتی ہے۔ آج مثال آپ کو دے دیتا ہوں، جس طرح عمران خان صاحب ہے، اگر کوئی بندہ اٹھ کے عمران خان صاحب کو
کو گالیاں دیتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ مشہور ہو جاتا ہے. ایک مثال آپ کو اور دے دیتا ہوں. جب عمران خان صاحب پر فائرنگ ہوئی تھی, ان کے سامنے ایک نوجوان لڑکا, جب وہ اس نے صرف پکڑا تھا بندے کو, لیکن صرف پکڑنے کی وجہ سے کتنی مشہوری مل گئی تھی. وجہ یہ تھی کہ عمران خان کی حمایت میں, عمران خان کی وفاداری میں اس نے بندے کو پکڑا. اسی طریقے سے اگر عمران خان پر کوئی تنقید کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس کو گالیاں دیتا ہے کسی بھی طریقے سے وغیرہ, تو لوگ مشہور ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو حال ہی میں اقرار الحسن صاحب نے جو پروگرام کیا, صرف اور صرف پروگرام کی ریٹنگ کم ہو رہی تھی, اس کو بڑھانے کے لیے کیا. میں نے آپ کے سامنے دونوں کردار رکھے, باقی ناظرین فیصلہ آپ کا ہے.